بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کا میزبان ڈاکٹر کاشف بشیر تفہیم القرآن سیریز کی قسط نمبر 345 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے، جس میں ہم انشاءاللہ العزیز سورہ نمل کی آیت نمبر 40 سے لے کر 44 تک کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور اس حصے کا موضوع ہے ملکہ سبا حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم۔ ترجمہ: جس شخص کے پاس کتاب کا ایک علم تھا وہ بولا، میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے اسے لائے دیتا ہوں۔ اسے سے مراد وہ تخت ہے۔ جو ہی کہ سلیمان علیہ السلام نے وہ تخت اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا، وہ پکار اٹھا، یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کافر نعمت بن جاتا ہوں۔ اور جو کوئی شکر کرتا ہے اس کا شکر اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے، ورنہ کوئی ناشکری کرے تو میرا رب بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ بزرگ ہے۔ تفسیر میں آتا ہے کہ اس شخص کے بارے میں، جس شخص نے کہا کہ میں اس کو آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے لائے دیتا ہوں، اس شخص کے بارے میں قطعی طور پر یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ کون تھا اور اس کے پاس وہ کس خاص قسم کا علم تھا، اور اس کتاب سے کون سی کتاب مراد ہے جس کا علم اس کے پاس تھا۔ یہ نمور کی کوئی وضاحت نہ قرآن میں ہے نہ کسی حدیث صحیح میں۔ مفسرین میں سے بعض کہتے ہیں کہ وہ فرشتہ تھا اور بعض کہتے ہیں کہ وہ کوئی انسان تھا۔ پھر اس انسان کی شخصیت کے تعین میں بھی ان کے درمیان اختلاف ہے۔ کوئی آصف بن برخیہ کا نام لیتا ہے جو یہودی ربیوں کی روایت کے مطابق رئیس الرجال یعنی پرنس آف مین تھے۔ کوئی کہتا ہے کہ وہ حضرت خضر تھے، کوئی کسی اور کا نام لیتا ہے، اور امام رازی کو اصرار ہے کہ وہ خود حضرت سلیمان علیہ السلام تھے، لیکن ان میں سے کسی کا بھی کوئی قابل اعتماد ماخذ نہیں ہے، اور امام رازی کی بات تو قرآن کے سیاق و سباق سے بھی مطابقت نہیں رکھتی۔ اسی طرح کتاب کے بارے میں بھی مفسرین کے اقوال مختلف ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ اس سے مراد لوح محفوظ ہے، اور کوئی کتاب شریعت مراد لیتا ہے، لیکن یہ سب محض قیاسات ہیں، اور ایسے ہی قیاسات اس علم کے بارے میں بھی بلا دلیل و ثبوت قائم کر لیے گئے ہیں جو کتاب سے اس شخص کو حاصل تھا۔ ہم صرف اتنی ہی بات جانتے ہیں اور مانتے ہیں جتنی قرآن میں فرمائی گئی ہے یا جو اس کے الفاظ سے مترشح ہوتی ہے۔ وہ شخص بہرحال جن کی نوع میں سے نہ تھا، اور بعید نہیں کہ وہ کوئی انسان ہی ہو۔ اس کے پاس کوئی غیر معمولی علم تھا، اور وہ اللہ کی کسی کتاب الکتاب سے ماخوذ تھا۔ جن اپنے وجود کی طاقت سے اس تخت کو چند گھنٹوں میں اٹھا لانے کا دعویٰ کر رہا تھا، یہ شخص علم کی طاقت سے اس کو ایک لحظہ میں اٹھا لایا۔ پھر آیت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کافر نعمت بن جاتا ہوں۔ تو تفسیر میں آتا ہے کہ قرآن مجید کا انداز بیان اس معاملے میں بالکل صاف ہے کہ اس دیو ہیکل جن کے دعوے کی طرح اس شخص کا دعویٰ صرف دعویٰ ہی نہ رہا، بلکہ فی الواقع جس وقت اس نے دعویٰ کیا اسی وقت ایک ہی لحظہ میں وہ تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے رکھا نظر آیا۔ ذرا ان الفاظ پہ غور کیجیے۔ اس شخص نے کہا، میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے اسے لے آتا ہوں۔ جو ہی کہ سلیمان علیہ السلام نے اسے اپنے پاس رکھا دیکھا۔ تو جو شخص بھی واقعہ کے عجیب و غریب ہونے کے تصور ذہن سے نکال کر بجائے خود اس عبارت کو پڑھے گا، وہ اس سے یہ مفہوم لے گا کہ اس شخص کے یہ کہتے ہی دوسرے لمحے میں وہ واقعہ پیش آ گیا جس کا اس نے دعویٰ کیا تھا۔ اس سیدھی سی بات کو خواہ مخواہ تعویل کے خراج پر چڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر تخت کو دیکھتے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ کہنا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کافر نعمت بن جاتا ہوں، اسی صورت میں برہمحل ہو سکتا ہے جبکہ یہ کوئی غیر معمولی واقعہ ہو، ورنہ اگر واقعہ یہ ہوتا کہ ان کا ایک ہوشیار ملازم ملکہ کے لیے جلدی سے ایک تخت بنوا لایا تو ظاہر ہے کہ یہ ایسی کوئی نادر بات نہ ہو سکتی تھی کہ اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام بے اختیار ھذا من فضل ربی پکار اٹھتے، اور ان کو یہ خطرہ لاحق ہو جاتا کہ اتنے جلدی مہمان عزیز کے لیے تخت تیار ہو جانے سے کہیں میں شاکر نعمت بننے کے بجائے کافر نعمت نہ بن جاؤں۔ آخر اتنی سی بات پر کسی مومن فرما رواں کو اتنا غرور اور کبر نفس لاحق ہونے جانے کا کیا خطرہ ہو سکتا ہے؟
خصوصاً جب کہ وہ ایک معمولی مومن نہ ہو بلکہ اللہ تعالیٰ کا نبی ہو۔ اب رہی یہ بات کہ 1500 میل سے ایک تخت شاہی پلک جھپکتے کس طرح اڑ کر آ گیا، تو اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ زمان و مکان اور مادہ و حرکت کے جو تصورات ہم نے اپنے تجربات و مشاہدات کی بنا پر قائم کیے ہیں، ان کے جملہ حدود صرف ہم پر ہی منطبق ہوتے ہیں۔ خدا کے لیے نہ یہ تصورات صحیح ہیں اور نہ وہ ان حدود سے محدود ہے۔ اس کی قدرت ایک معمولی تخت و درکنار سورج اور اس سے بھی زیادہ بڑے سیاروں کو آن کی آن میں لاکھوں میل کا فاصلہ طے کرا سکتی ہے۔ جس خدا کے صرف ایک حکم سے یہ عظیم کائنات وجود میں آ گئی ہے، اس کا ایک ادنا اشارہ ہی ملکہ سبا کے تخت کو روشنی کی رفتار سے چلا دینے کے لیے کافی تھا۔ آخر اسی قرآن میں یہ ذکر بھی تو موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک رات اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ سے بیت المقدس لے بھی گیا اور واپس بھی لے آیا۔ آیت کے آخر میں آتا ہے، اور جو کوئی شکر کرتا ہے اس کا شکر اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے، ورنہ کوئی ناشکری کرے تو میرا رب بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ بزرگ ہے۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی وہ کسی کے شکر کا محتاج نہیں ہے، اس کی خدائی میں کسی کی شکر گزاری سے نہ ذرہ برابر کوئی اضافہ ہوتا ہے اور نہ کسی کی ناشکری و احسان فراموشی سے یکسر منہ کوئی کمی آتی ہے۔ وہ آپ اپنے ہی بل بوتے پر خدائی کر رہا ہے، بندوں کے ماننے یا نہ ماننے پر اس کی خدائی منحصر نہیں ہے۔ یہی بات قرآن مجید میں ایک جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے نقل کی گئی ہے کہ اگر تم اور ساری دنیا والے مل کر بھی کفر کریں تو اللہ بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 8۔ اور یہی مضمون اس حدیث قدسی کا ہے جو صحیح مسلم میں وارد ہوئی ہے، جس کا ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، اگر اول سے آخر تک تم سب انس اور جن اپنے سب سے زیادہ متقی شخص کے دل جیسے ہو جاؤ تو اس سے میری بادشاہی میں کوئی اضافہ نہیں ہو جائے گا۔ اے میرے بندو، اگر اول سے آخر تک تم سب انس اور جن اپنے سب سے زیادہ بدکار شخص کے دل جیسے ہو جاؤ تو میری بادشاہی میں اس سے کوئی کمی نہیں ہو جائے گی۔ اے میرے بندو، یہ تمہارے اپنے اعمال ہی ہیں جن کا میں تمہارے حساب میں شمار کرتا ہوں، پھر ان کی پوری پوری جزا تمہیں دیتا ہوں۔ پس جسے کوئی بھلائی نصیب ہو اسے چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور جسے کچھ اور نصیب ہو وہ اپنے آپ ہی کو ملامت کرے۔ قَالَ نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا نَنظُرْ أَتَهْتَدِي أَمْ تَكُونَ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ۔ ترجمہ: سلیمان علیہ السلام نے کہا، انجان طریقے سے اس کا تخت اس کے سامنے رکھ دو، دیکھیں وہ صحیح بات تک پہنچتی ہے یا ان لوگوں میں سے جو راہ راست نہیں پاتے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا۔ تفسیر میں آتا ہے بیچ میں یہ تفصیل چھوڑ دی گئی ہے کہ ملکہ کیسے بیت المقدس پہنچی اور کس طرح اس کا استقبال ہوا۔ اسے چھوڑ کر اب اس وقت کا حال بیان کیا جا رہا ہے جب وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ملاقات کے لیے ان کے محل میں پہنچ گئی۔ پھر آخر میں آیا کہ دیکھتے ہیں کہ وہ صحیح بات تک پہنچتی ہیں، ان لوگوں میں سے ہے جو راہ راست نہیں پاتے۔ تفسیر میں آتا ہے کہ یہ ذو معنی فکرہ ہے، اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ وہ یکا یک اپنے ملک سے اتنی دور اپنا تخت موجود پا کر یہ سمجھ جاتی ہے یا نہیں کہ یہ اس کا تخت اٹھا لایا گیا ہے، اور یہ مطلب بھی ہے کہ اس حیرت انگیز معجزے کو دیکھ کر ہدایت پاتی ہیں یا اپنی گمراہی پر قائم رہتی ہے۔ اس سے ان لوگوں کے خیال کی تردید ہو جاتی ہے جو کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام اس تخت پر قبضہ کرنے کی نیت رکھتے تھے، معاذ اللہ۔ یہاں وہ خود اس مقصد کا اظہار فرما رہے ہیں کہ انہوں نے یہ کام ملکہ کی ہدایت کے لیے کیا تھا۔ فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَهَٰكَذَا عَرْشُكَ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ۔ ترجمہ: ملکہ جب حاضر ہوئی تو اس سے کہا گیا، کیا تیرا تخت ایسا ہی ہے؟ وہ کہنے لگی، یہ تو گویا وہی ہے، ہم تو پہلے ہی جان گئے تھے اور ہم نے سر اطاعت جھکا دیا تھا۔ یا پھر اس کا ترجمہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم مسلم ہو چکے تھے۔ وہ کہنے لگی، یہ تو گویا وہی ہے۔ تفسیر میں آتا ہے اس سے ان لوگوں کے خیالات کی بھی تردید ہو جاتی ہے جنہوں نے صورت واقعہ کا نقشہ کچھ اس طرح کھینچا ہے کہ گویا حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی مہمان ملکہ کے لیے ایک تخت بنوانا چاہتے تھے۔ اس غرض کے لیے انہوں نے ٹینڈر طلب کیے۔ ایک ہٹے کٹے کاریگر نے کچھ زیادہ مدت میں تخت بنا دینے کی پیشکش کی، مگر ایک دوسرے ماہر استاد نے کہا، میں ترت پھرت بنائے دیتا ہوں۔ اس سارے نقشے کا تار و پود اس بات سے بکھر جاتا ہے کہ رسول سلیمان علیہ السلام نے خود ملکہ ہی کا تخت لانے کے لیے فرمایا تھا اور اس کی آمد پر اپنے ملازموں کو اسی کا تخت انجان طریقے سے اس کے سامنے پیش کرنے کا حکم بھی دیا تھا۔ پھر جب وہ آئی تو اس سے پوچھا گیا، کیا تیرا تخت ایسا ہی ہے؟ اور اس نے کہا، گویا یہ وہی ہے۔ اس صاف بیان کی موجودگی میں ان لا طائل تعویلات کی کیا گنجائش رہ جاتی ہے؟
اس پر بھی کسی کو شک رہے تو بعد کا فکرہ اسے مطمئن کرنے کے لیے کافی ہے۔ وہ کہنے لگی یہ تو گویا وہی ہے۔ اس طرح یہ بات صاف ہو جاتی ہے۔ آیت کے آخر میں آتا ہے کہ ہم تو پہلے ہی جان گئے تھے اور ہم نے سر اطاعت جھکا دیا تھا۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی یہ معجزہ دیکھنے سے پہلے ہی سلیمان علیہ السلام کے جو اوصاف اور حالات ہمیں معلوم ہو چکے تھے ان کی بنا پر ہمیں یقین ہو گیا تھا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، محض ایک سلطنت کے فرما روا نہیں ہیں۔ تخت کو دیکھنے اور گویا یہ وہی ہے کہنے کے بعد اس فکرے کا اضافہ کرنے میں آخر کیا معنویت باقی رہ جاتی ہے اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ سلیمان علیہ السلام نے اس کے لیے ایک تخت بنوا کر رکھ دیا تھا۔ بالفرض اگر وہ تخت ملکہ کے تخت سے مشابہ ہی تیار کرا لیا گیا ہو تب بھی اس میں آخر وہ کیا کمال ہو سکتا تھا کہ ایک آفتاب پرست ملکہ اسے دیکھ کر یہ بول اٹھتی کہ ہم کو پہلے ہی علم نصیب ہو گیا تھا اور ہم مسلم ہو چکے تھے یا ہم نے سر اطاعت جھکا دیا تھا۔ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ۔ ترجمہ، اس کو ایمان لانے سے جس چیز نے روک رکھا تھا وہ ان معبودوں کی عبادت تھی جنہیں وہ اللہ کے سوا پوجتی تھی کیونکہ وہ ایک کافر قوم سے تھی۔ تفسیر میں آتا ہے یہ فکرہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی پوزیشن واضح کرنے کے لیے ارشاد ہوا ہے، یعنی اس میں ضد اور ہٹ درمی نہ تھی۔ وہ اس وقت تک صرف اس لیے کافر تھی کہ کافر قوم میں پیدا ہوئی، ہوش سنبھالنے کے بعد سے اس کو جس چیز کے آگے سجدہ ریز ہونے کی عادت پڑی ہوئی تھی بس وہی اس کے راستے میں ایک رکاوٹ بن گئی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سے سابقہ پیش آنے پر جب اس کی آنکھیں کھلیں تو اس رکاوٹ کے ہٹ جانے میں ذرا سی دیر بھی نہ لگی۔ قیل لہا ادخلی الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین۔ ترجمہ، اس سے کہا گیا کہ محل میں داخل ہو۔ اس نے جو دیکھا تو سمجھی کہ پانی کا حوض ہے اور اترنے کے لیے اس نے اپنے پائنچے اٹھا لیے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ شیشے کا چکنا فرش ہے۔ اس پر وہ پکار اٹھی، اے میرے رب، آج تک میں اپنے نفس پر بڑا ظلم کرتی رہی اور اب میں نے سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العالمین کی اطاعت قبول کر لی۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ شیشے کا چکنا فرش ہے۔ تفسیر میں آتا ہے یہ آخری چیز تھی جس نے ملکہ کی آنکھیں کھول دیں۔ پہلی چیز حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ خط تھا جو عام بادشاہوں کے طریقے سے ہٹ کر اللہ رحمان و رحیم کے نام سے شروع کیا گیا تھا۔ دوسری چیز اس کے بیش قیمت ہدیوں کو رد کرنا تھا جس سے ملکہ کو اندازہ ہو کہ یہ بادشاہ کسی اور طرز کا ہے۔ تیسری چیز ملکہ کی سفارت کا بیان تھا جس سے اس کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی متقیانہ زندگی، ان کی حکمت اور ان کی دعوت حق کا علم ہوا۔ اسی چیز نے اسے آمادہ کیا کہ خود چل کر ان سے ملاقات کرے اور اسی کی طرف سے اس نے اپنے اس قول میں اشارہ کیا کہ ہم تو پہلے ہی جان گئے تھے اور ہم مسلم ہو چکے تھے۔ چوتھی چیز اس عظیم الشان تخت کا آنن فانن مارب سے بیت المقدس پہنچ جانا تھا جس سے ملکہ کو معلوم ہوا کہ اس شخص کی پشت پر اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے۔ اور اب آخری چیز یہ تھی کہ اس نے دیکھا کہ جو شخص یہ سامان عیش و تنعم رکھتا ہے اور ایسے شاندار محل میں رہتا ہے وہ کس قدر غرور نفس سے پاک ہے، کتنا خدا ترس اور نیک نفس ہے، کس طرح بات بات پر اس کا سر خدا کے آگے شکر گزاری میں جھک جاتا ہے اور اس کی زندگی فریفتگان ہدایات دنیا کی زندگی سے کتنی مختلف ہے۔ یہی چیز تھی جس نے اسے وہ کچھ پکار اٹھنے پر مجبور کر دیا جو آگے اس کی زبان سے نقل کیا گیا ہے۔ اے میرے رب، آج تک میں اپنے نفس پر بڑا ظلم کرتی رہی اور اب میں نے سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العالمین کی اطاعت قبول کر لی۔ تفسیر میں آتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ سبا کا یہ قصہ بائبل کے عہد عتیق و جدید اور روایات یہود سب میں مختلف طریقوں سے آیا ہے، مگر قرآن کا بیان ان سب سے مختلف ہے۔ عہد عتیق میں اس قصے کا خلاصہ یہ ہے، اور جب سبا کی ملکہ نے خداوند کے نام کی بابت سلیمان کی شہرت سنی تو آئی تاکہ مشکل سوالوں سے اسے آزمائے، اور وہ بہت بڑے جلوہ کے ساتھ یروشلم میں آئی۔ جب وہ سلیمان کے پاس پہنچی تو اس نے ان سب باتوں کے بارے میں جو اس کے دل میں تھیں اس سے گفتگو کی۔ سلیمان نے ان سب کا جواب دیا، اور جب سبا کی ملکہ نے سلیمان کی ساری حکمت اور اس محل کو جو اس نے بنایا تھا اور اس کے دسترخوان کی نعمتوں اور اس کے ملازموں کی نشست اور اس کے خادموں کی حاضر باشی اور ان کی پوشاک اور اس کے ساقیوں اور اس سیڑھی کو جس سے وہ خداوند کے گھر کو جاتا تھا دیکھا تو اس کے ہوش اڑ گئے، اور اس نے بادشاہ سے کہا
کہ وہ سچی خبر تھی جو میں نے تیرے کاموں اور تیری حکمت کی بابت اپنے ملک میں سنی تھی۔ تو بھی میں نے وہ باتیں باور نہ کیں جب تک خود آ کر اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لیا، اور مجھے تو آدھا بھی نہیں بتایا گیا تھا، کیونکہ تیری حکمت اور اقبال مندی اس شہرت سے جو میں نے سنی بہت زیادہ ہے۔ خوش نصیب ہیں تیرے لوگ اور خوش نصیب ہیں تیرے یہ ملازم جو برابر تیرے حضور کھڑے رہتے ہیں اور تیری حکمت سنتے ہیں۔ خداوند تیرا خدا مبارک ہو جو تجھ سے ایسا خوشنود ہوا کہ تجھے اسرائیل کے تخت پر بٹھایا، اور اس نے بادشاہ کو 120 کنتار سونا اور مسالے کا بہت بڑا انبار اور بیش بہا جواہر دیے، اور جیسے مسالے سبا کی ملکہ نے سلیمان بادشاہ کو دیے ویسے پھر کبھی ایسی بہتات کے ساتھ نہ آئے۔ اور سلیمان بادشاہ نے سبا کی ملکہ کو سب کچھ جس کی وہ مشتاق ہوئی اور جو کچھ اس نے مانگا دیا، پھر وہ اپنے ملازموں سمیت اپنی مملکت کو لوٹ گئی۔ ریفرنس ہے سلاطین باب نمبر 10 1 سے 13 آیت، اور اسی سے ملتا جلتا مضمون ہے تواریخ میں باب نمبر 9 1 سے 12 آیت میں۔ عہد جدید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک تقریر کا صرف یہ فقرہ ملکہ سبا کے متعلق منقول ہوا ہے کہ دکن کی ملکہ عدالت کے دن اس زمانے کے لوگوں کے ساتھ اٹھ کر ان کو مجرم ٹھہرائے گی، کیونکہ وہ دنیا کے کنارے سے سلیمان علیہ السلام کی حکمت سننے کو آئی، اور دیکھو یہاں وہ ہے جو سلیمان سے بھی بڑا ہے۔ متی 12:43 آیت نمبر 43 اور لوکا 11 آیت نمبر 31۔ یہودی ربیوں کی روایت میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ سبا کا قصہ اپنی بیشتر تفصیلات میں قرآن سے ملتا جلتا ہے۔ ہدہد کا غائب ہونا، پھر آ کر سبا اور اس کی ملکہ کے حالات بیان کرنا، حضرت سلیمان کا اس کے ذریعے سے خط بھیجنا، ہدہد کا عین اس وقت وہ خط ملکہ کے آگے گرانا جب کہ وہ آفتاب کی پرستش کو جا رہی تھی، ملکہ کا اس خط کو دیکھ کر اپنے وزراء کی کونسل منعقد کرنا، پھر ملکہ کا ایک قیمتی ہدیہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بھیجنا، خود یروشلم پہنچ کر ان سے ملنا، ان کے محل میں پہنچ کر یہ خیال کرنا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام پانی کے حوض میں بیٹھے ہیں اور اس میں اترنے کے لیے پائنچے چڑھا لینا، یہ سب ان روایات میں اسی طرح مذکور ہے جس طرح قرآن میں بیان ہوا ہے۔ مگر ہدیہ وصول ہونے پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا جواب، ملکہ کے تخت کو اٹھوا کر منگانا، ہر موقع پر ان کا خدا کے آگے جھکنا، اور آخرکار ملکہ کا ان کے ہاتھ پر ایمان لانا، یہ سب باتیں بلکہ خدا پرستی اور توحید کی ساری باتیں ہی ان روایات میں ناپید ہیں۔ سب سے بڑھ کر غضب یہ ہے کہ ان ظالموں نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر الزام لگایا ہے کہ انہوں نے ملکہ سبا کے ساتھ معاذ اللہ زنا کا ارتکاب کیا، اور اسی حرامی نسل سے بابل کا بادشاہ بخت نصر پیدا ہوا جس نے بیت المقدس کو تباہ کیا۔ جوئش انسائکلوپیڈیا جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 443 پہ یہ واقعہ آیا ہے۔ اب غور کیجئے کہ اصل معاملہ یہ ہے کہ یہودی علماء کا ایک گروہ حضرت سلیمان کا سخت مخالف رہا ہے۔ ان لوگوں نے ان پر تورات کے احکام کی خلاف ورزی، غرور حکومت، غرور عقل و دانش، زن مریدی، عیش پرستی اور شرک و بت پرستی کے گھنونے الزامات لگائے ہیں۔ اس حوالے سے ریفرنس ہے جوئش انسائکلوپیڈیا جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 439 سے 441۔ اور یہ اسی پروپیگنڈے کا اثر ہے کہ بائبل انہیں نبی کے بجائے محض ایک بادشاہ کی حیثیت سے پیش کرتی ہے، اور بادشاہ بھی ایسا جو معاذ اللہ احکام الہی کے خلاف مشرک عورتوں کے عشق میں گم ہو گیا، جس کا دل خدا سے پھر گیا اور جو خدا کے سوا دوسرے معبودوں کی طرف مائل ہو گیا۔ ریفرنس ہے سلاطین باب نمبر 11 1 سے 11 صفحے تک۔ استغفر اللہ۔ ان چیزوں کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن نے بنی اسرائیل پر کتنا بڑا احسان کیا ہے کہ ان کے اکابر کا دامن خود ان کی پھینکی ہوئی گندگیوں سے صاف کیا، اور یہ بنی اسرائیل کتنے احسان فراموش ہے کہ اس پر بھی یہ قرآن اور اس کے لانے والے کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ الحمدللہ آج ہم نے سورہ نمل کی آیت نمبر 44 تک کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کی۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس کی تمام پیدا کردہ آسانیاں، تمام رحمتیں، تمام نعمتیں، تمام آسائشیں، جتنی بھی سہولتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی، ان تمام کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اور اللہ تعالیٰ سے معافی کے خواستگار ہیں جو ہم ناشکریاں کرتے ہیں، جو ہم بات بات پہ پریشان ہو جاتے ہیں اور دن بھر جتنی بار مسکراتے ہیں اس کا ہم شکر بھی ادا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔